جبکہ سعدیہ کے ہونٹوں کو میں اب باقاعدہ چوس رہا تھا۔ سعدیہ اب ہوش میں آ چکی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن یہ اب اس کے لیے شاید ممکن نہیں تھا۔ بھائی مت کرو ایسا، بھائی ہوش کرو، بھائی رکو وغیرہ کے بہت سے جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے تھے، لیکن میں سب انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں لگا رہا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے نہ تو جھٹکے رکے، نہ اس کے ہونٹ چومنا رکے، اور نہ ہی میرے ہاتھ۔ سعدیہ کے بدن کو حرارت دیتے دیتے میرے اپنے اندر الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سعدیہ کا جسم بھی اب پہلے سا ٹھنڈا نہیں رہا، بلکہ اس کا پورا بدن بھی گرم تھا۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ سعدیہ اب خود کو چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی طرح اپنی شرمگاہ کو سعدیہ کی شرمگاہ پر رگڑتے ہوئے جھٹکے جاری رکھے، جبکہ اب میں سعدیہ کے دونوں نپلز کو مسل رہا تھا، جس پر سعدیہ کے منہ سے سسکاری سی نکل رہی تھی۔ ہماری پوزیشن اب بھی وہی تھی، یعنی میں اپنی ٹانگیں لمبی کیے درخت کے ساتھ بیٹھا تھا اور سعدیہ میری طرف منہ کیے ہوئے میری رانوں پر بیٹھی تھی۔ جہاں میری شرمگاہ اس کی شرمگاہ سے رگڑ کھاتے ہوئے اس کی ناف سے ٹکرا رہا تھا، میری شرمگاہ تن کر لوہے کی طرح سخت اور کسی انگارے کی طرح گرم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ سعدیہ کے ہاتھ بھی آہستہ آہستہ میری کمر پر گھوم رہے ہیں اور ان کی گرفت بھی سخت ہو رہی ہے۔ مجھ پر گویا ایک جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ میری سوچ سمجھ سب مفلوج ہو کے رہ گیا تھا۔ سعدیہ کے اس عمل سے مجھے اور ہمت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ بھی جیسے ہلکے ہلکے جھٹکے لے رہی تھی، اور شاید میری شرمگاہ کا اس کی شرمگاہ سے رگڑ کھانا اسے بھی مزہ دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ سے رگڑتے ہوئے اوپر اٹھاتا، وہ شرمگاہ سے میری شرمگاہ پر اپنا دباؤ بڑھاتی۔ اس کی اس جگہ سے پانی شروع ہو گیا جو کہ مجھے اپنی شرمگاہ پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں مسلسل سعدیہ کے ہونٹوں کو چوس رہا تھا